اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام میری مومنات، آپ سب کا بہت شکریہ، اور خصوصاً میں بریہ علی کے بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے گروپ پہ دعوت دی مجلس پڑھنے کے لیے۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز اور سرفرازی ہے کہ مولا کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں آپ لوگ سب بھی اور میں بھی۔ اعوذ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المعاہمین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، برأۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے کہ آپ لوگ عنوان دیکھ رہے ہوں گے کہ عنوان ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ ولایت کی خبر ہے، اور حقیقتاً یہ سورہ توبہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا جو ہے وہ ورد نہیں کیا، بسم اللہ سے ابتدا نہیں کی، اور یہ تمام لوگوں کے علم میں موجود ہے کہ بسم اللہ سے جو ہے اس سورہ کی جو ہے شروعات نہیں ہوتی ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جو کہ پروردگار عالم کے کہا جائے غضب کو آشکار کرتی ہے، غضب کو بیان کرتی ہے، اور غضب بھی کن پر؟ جو کہ پروردگار عالم کو نہیں مانتے ہیں اور پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک میں کہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اس میں ولایت علی ابن ابی طالب کو بھی آپ لوگ کہیں گے کہ کس طرح سے، تو آگے ہمارے پاس ان 5 دنوں میں جو آیات فضائل کی ہوں گی میں وہ بیان کروں گی۔ بس سورہ توبہ کہ جسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے اس کے متعلق میں بیان کرتی چلوں گی، اور یہ کہا جائے سٹارٹنگ ہے، ہماری تمہید ہے کہ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ اعلان فرما دیا ہے کہ برات من اللہ، کہ اللہ جو ہے وہ برات کر رہا ہے، بیزاری کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ برات فرما رہا ہے کن لوگوں سے؟ اور اس کا رسول برات فرما رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں لوگ، یعنی کہ 2 اہم ترین کہا جائے، ایک خالق جو ہے وہ خود، اور ایک جس جو کہ کہا جائے کہ پروردگار عالم کے حبیب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ برات کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ مشرکین نے اور کافرین نے جو عہد توڑ ڈالا تھا، جو معاہدہ توڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے ان سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی کہ اب تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کوئی عہد کرے اور اسے توڑ دے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جو ظاہری علم ہے اس میں یہی آتا ہے کہ کوئی اگر آپ سے عہد توڑتا ہے تو آپ اس سے بیزاری کا اعلان کیجیے۔ کیوں؟ کہ جس نے عہد توڑا اس نے پروردگار عالم کے غضب کو دعوت دی ہے، اور یہاں پہ مشرکین کے لیے بھی اور کہا جائے کافرین کے لیے بھی پروردگار عالم یہی بات اعلان فرما رہے ہیں۔ میں اس سورہ کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی، امپورٹنٹ سورہ ہے بہت، ظاہر ہے سارا قرآن امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے خلافت علی ابن ابی طالب، کیونکہ مولا نے خود اپنی خلافت کے معاملے میں اس جو ہے سورہ کو کوٹ کیا ہے، کیونکہ شورے کے اندر جب بات ہو رہی تھی اور شورا میں جب حضرت علی نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے تو اس وقت اس سورہ کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور حضرت علی نے اس سورہ کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ اس کی تلاوت کے لیے، اس کے حکم کو جاری کرنے کے لیے، اس کے حکم کو رائج کرنے کے لیے پروردگار عالم نے نبی اکرم سے ارشاد فرمایا، یا آپ خود جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے اس کی کچھ آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی
کو دے کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کے یہاں پہ میں نام بھی کوٹ کرتی جاؤں، حضرت ابو بکر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات دے کے بھیجا، یعنی کہ پوری سورہ بھی نہیں دی تھی، کچھ آیات دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے ان آیات کی تلاوت کرو، اور ان آیت کی تلاوت جو ہے جب تم کرو گے اور جو ہے اور مشرکین کی طرف تبلیغ کے لیے ان کو روانہ کیا ہے۔ تو بس جب وہ تبلیغ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں، اور دیکھیے جبرائیل کا نازل ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی ایسا حکم ہے جو پروردگار عالم اپنے حبیب سے راز و نیاز کے بعد جو ہے تمام یا ایھا الناس کے نعرے میں جو لوگ آتے ہیں، انسانیت میں آتے ہیں، ان کے لیے حکم پروردگار عالم رائج کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو حکم رائج کروانا چاہتا ہے پروردگار عالم، وہ وحی کے ذریعے یعنی کہ حضرت جبرائیل اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ یا آپ اس کی کہا جائے کہ اس سورے کی تبلیغ کے لیے یا آپ جائیے یا آپ کا جیسا جائے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ تمام مدینے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو بس ایک ہی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جو کہ نبی کی جیسی ہے، نبی کی جیسی ہے، یعنی کہ دو الگ الگ لوگ ہونے کے باوجود ان کا نفس ایک ہے، ان کا جسم الگ ہے لیکن ان کی روح ایک ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی میں اور آپ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، یا علی میں اور آپ ایک شجر کی دو شاخیں ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ تمام باتیں جب جو ہے لوگوں کے سامنے نبی ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں، اور ان کو جب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہوں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یا نبی کے حکم کی تعمیل جو کہ نبی نے خود کہنی ہے، جو اللہ نے نبی کے لیے حکم بھیجا ہے، اس حکم پہ جو تعمیل کروانی ہے وہ یا نبی کروائیں گے یا نبی کا جیسا کروائے گا، یعنی کہ ایک ایک چیز اس کی نبی سے میچ ہوتی بھی ہوگی، یعنی کہ روح ہے تو روح بھی میچ ہوگی، نور ہے تو نور بھی میچ ہوگا، جسم ہے تو اس کی تینیت بھی میچ ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں نبی کی جیسی ہوں۔ اگر بات کریں تو کیا ہے، نبی کا جیسا لہجہ ہو، اگر بستر پہ سو جائیں تو نبی کا جیسا معلوم ہو کفار کو کہ علی ابن ابی طالب بستر رسول پر ہیں لیکن رسول کی مانند ہیں، کہ جن کو لگے کہ بالکل رسول کی مانند ہے۔ تو یہاں پہ بات واضح کر دی ہے پروردگار عالم نے کہ یا آپ خود جائیے تبلیغ سورہ برات کے لیے یا اپنا جیسا بھیجیے۔ اب نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا ہے، اور کس طرح سے روانہ کیا ہے کہ اپنے جو اونٹنی تھی جسے غصبہ کہا جاتا ہے، اس اونٹنی کو دیکھ کے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا ہے، یعنی کہ جب دور سے لوگ دیکھیں تو معلوم ہو کہ نبی اپنی اونٹنی پر چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹنی واضح طور پہ نظر آتی ہے تو پتہ لگے کہ نبی کی اونٹنی غصبہ جو ہے وہ آ رہی ہے، اور سوار اس کا ویسے ہی ہے، یعنی کہ نبی کی سواری پر بھی کوئی ایسا سوار نہیں ہو سکتا جو نبی کا جیسا نہ ہو۔ تو بس بات یہ ہو گئی کہ نبی کا جیسا نبی کی اونٹنی پر سوار ہوگا اور نبی کا جیسا ہی جا کے تبلیغ دین کرے گا۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کی رسالت کارہائے رسالت جیسا کام انجام دے سکے۔ بس یہ علی ابن ابی طالب کو اعزاز حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں نبی کا نفس بنا کے بھیجا، کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی سب سے پہلے جب اس روئے زمین سے کوئی سر اٹھائے گا تو وہ آپ ہوں گے، یا علی آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، لیکن اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے علی ابن ابی طالب داخل ہوں گے۔ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہیں جو کہ قیامت کے دن میرا لوائے حمد اٹھائیں گے۔ تو جس کا جو سالار ہوتا ہے وہ سالار پرچم لے کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، اور علی میرے سالار ہیں، علی لوائے حمد کے مالک ہیں، علی لوائے حمد اٹھائے ہوں گے تو علی میرے آگے آگے چل رہے ہوں گے، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب بہشت میں ہوں گے۔
تو اندازہ لگائیے کہ عظمت حضرت علی ابن ابی طالب یہ ہے. اور یہی بات یہاں پر آ کے ثابت ہوتی ہے کہ جب سورہ بارات لے کے گئے ہیں اور جب پہنچے ہیں حضرت علی علیہ السلام، غصبہ اونٹنی کو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نبی آ رہے ہیں، لیکن جب نزدیک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ان سے ان آیات کو طلب کرتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علی، آپ جو ہیں کس وجہ سے آئے ہیں میرے پیچھے؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا میرے لیے قرآن میں کوئی ایسی بات نازل ہوئی ہے؟ اچھا، یہ جملے آپ کو ہر جگہ ملیں گے کہ کیا کوئی بات میرے لیے قرآن میں نازل ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں ان کے لیے بہت کچھ نازل ہوا ہے، لیکن ہمیشہ خوف یہ رہا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات نازل نہ ہو جائے، لکھی جائے ایسی بات نہ کوئی آ جائے کہ جس سے تمام جو ہے لوگ ان کی طرف جو ہے نفرت کی نظر ڈالیں، ان کی طرف جو ہے وہ انہیں شرمندہ ہونا پڑے اپنے کام کی وجہ سے. یعنی کہ یہ خوف ہر وقت رہتا تھا. تو بس پہلا سوال یہی کیا انہوں نے کہ میرے لیے کوئی قرآن میں جو ہے آیت نازل ہوئی ہے؟ تو بس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کے لیے کوئی آیت نہیں نازل ہوئی ہے. بس نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ علی، تم جا کے ان آیات کی تبلیغ کرو. اور اس لیے ارشاد، اور اسی بات کو حضرت علی علیہ السلام نے شورا میں کہا کہ آپ کو رسول نے معزول فرمایا تھا اور مجھے یہ آیتیں دے کے بھیجی تھیں کہ جا کے میں تبلیغ کروں. یعنی کہ تبلیغ کی ذمہ داری کوئی عام سی شخصیت جس کی خلقت میں مسئلہ ہو، جس کی کہا جائے کہ جس کا سجدہ جو ہے وہ اللہ سے پہلے کئی خداؤں کو سجدہ کرتا رہا ہو، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا ہے، وہ تبلیغ کے قابل نہیں ہے. بس تبلیغ یا وہ کرے گا جو خود رسول ہے یا رسول کا جیسا کوئی کرے گا. تو بس حضرت علی علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی ہے اور حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے کہا ہے کہ آپ جو ہے چاہیں تو میرے ساتھ اس کارہائے میں ساتھ ساتھ میرے رہیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ واپس پلٹ جائیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت وہ ساتھ ساتھ رہتے تو ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتے، لیکن اسی دن دل جو ہے وہ پلٹ گیا اور واپس وہ مدینے کی طرف پلٹ گئے کہ مجھے ایک کام کی نبی اکرم نے جو ہے وہ توجہ دلائی تھی اور میں اس پہ متوجہ بھی ہوا اور میں اس کام کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن رسول نے مجھے معزول فرما دیا. اب دیکھیے کہ یہ اب آپ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ رسول کے کام کو کوئی اور انجام دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور پھر پلٹ کے آئے ہیں اور اس کے بعد سے جو ہے وہ کتاب کا نام ہے علی علیہ السلام صراط مستقیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ زندہ رہے اور میرے ساتھ اس کی روح پرواز کرے اور میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ کبھی تمہیں ہدایت سے دور نہیں ہونے دیں گے اور کبھی بھی تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے. تو یہ بات زیادہ ثابت ہو چکی ہے. اور خود حضرت علی ابن ابی طالب ذوالعشیرہ کے اندر، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ذوالعشیرہ کے اندر اسلام پیش کیا گیا تھا، نہیں، ذوالعشیرہ کی ہسٹری کو اگر پڑھے تو ذوالعشیرہ میں کہیں پر بھی اسلام نہیں پیش کیا گیا تھا، بلکہ نبی اکرم نے یہ دعوت دی تھی اپنے خاندان والوں کو. ذوالعشیرہ کا مطلب یہ ہے قبیلے والے، خاندان والے، کہ وہ خاندان والوں کو دعوت دی تھی کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو کہ اس کارہائے رسالت میں میرا مددگار بنے، میرا وصی بنے، میرا خلیفہ بنے، میرا دوست بنے، میرا اخی بنے. لیکن اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خصوصاً ابو لہب اور ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر نعوذ باللہ اڑایا اور مذاق بنا کے کھا پی کے وہ باہر نکل گئے. تو یہ تو میں نے ایک ضمنی بات کی ہے ذوالعشیرہ کی، کہ ذوالعشیرہ میں جو وعدہ حضرت علی کر چکے تھے اس وعدے کو نبھانا علی علیہ السلام کا کام تھا اور کوئی اور انجام دے نہیں سکتا. اور پروردگار عالم نے یہ بات یہاں بھی ثابت کر دی کہ اگر نبی اکرم کسی کو جو ہے اپنے طور پہ کچھ دے کے بھیجیں جو کہ پروردگار عالم کی راہ میں کام انجام دینا ہے، تو پروردگار عالم اسے بھی منسوخ کر دیتا ہے، اور جو پروردگار عالم چاہتا ہے اسے
جو ہے قائم کر کے بتا دیتا ہے کہ میرا ہمیشہ سے کہا جائے کہ وسیع میرے نبی کا وسیع اور میرا ولی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ بات یہ سورہ اچھی طرح سے ظاہر کر رہی ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آڈینس یہاں موجود نہیں ہے تو تھوڑا سا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. پھر ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نے صلوات بھی پھر خود ہی سے پڑھنا ہے اور سب کچھ سارا کچھ. تو یقیناً آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ محمد والے محمد علیہ السلام کا نام آئے اور ہم درود نہ بھیجیں، تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، وہ خطابت ہوتی ہے. یہ جو ہے سمپلی کہا جائے کہ ذکر کے طور پہ ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ خطابت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک اوریٹر ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم سمپلی خطاب کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کا سبحان اللہ اور آپ لوگوں کی صلوات اور آپ لوگوں کے نعرے جو ہیں اس کے ہم محتاج ہوتے ہیں، وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہوتا ہے سننا. اور یقیناً آپ لوگوں کے دلوں کی آواز میرے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ضرور سن رہے ہوں گے، اور یقیناً وہ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. تو یقیناً وہ ہمارے دلوں کے حالوں کو بھی بہتر جان رہے ہیں کہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور جس سے ہم سب مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، مولا سے درخواست کرتے ہیں کہ بارگاہ پروردگار عالم میں اس کی دعا فرمائیے کہ ہم جس طرح مولا آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لیں، ہماری مصیبتوں کو بھی دور کرنے کے لیے مولا آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس وبا کو، اس مصیبت کو، اس عذاب کو دور فرما لیجئے، الہی آمین. تو سورہ اب یہ بات یہ آتی ہے کہ اگر اس کا ظاہری پہلو دیکھا جائے، ظاہری پہلو اگر سورہ توبہ کا دیکھا جائے تو ظاہری پہلو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خیبر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دے دے کے بھیجا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی. کوئی اپنی رشتہ داری بتا دیتا تھا، کوئی کہتا تھا ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا آپ سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ سے لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ چھوڑیں، آپ واپس چلے جائیں. تو یہاں تک حال ہوا کہ لوگ علم لے کے جاتے تھے تو جو ساتھ جانے والے سپاہی ہوتے تھے وہ ان علمداروں کو بھلا بھلا کہتے تھے کہ تم اتنے بزدل ہو کے واپس آ گئے. اور علمدار جو ہوتے تھے، جو کہ کہا جائے علمدار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ علم اٹھانے والے کو علمدار کہا جاتا ہے، تو اس وقت نبی جس کو علم دے کے بھیجتے تھے، جس کو اپنا جھنڈا دے کے بھیجتے تھے، جب وہ واپس آتا تھا تو وہ اپنے ساتھ لشکر کو برا بھلا کہتا تھا کہ تم نے جو ہے ساتھ نہیں دیا ورنہ ہم جو ہے وہ جیت جاتے. لیکن کیا ہے کہ جب نبی اکرم نے اللہ کے حکم سے جو ہے علم دینا چاہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کو اس سعادت سے نوازا، اور ایسی تھی کہ بتا دیا کہ خیبر کا قلعہ اگر کوئی فتح کر سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب ہیں. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، یعنی کہ سورہ برات جب دے کے بھیجی ہے تو جو لے کے گئے تھے ان کی کہا جائے کہ قابلیت کہہ لیے یا استقامت کہہ لیے یا ان کی کہا برداشت کہہ لیے یا ان کے خوف زدہ ہونے کا معاملہ جو ہے اس کو کہہ لیجئے، یا رشتہ داریاں جو تھیں مکے میں اس کے تحت وہ کہا جائے پر اثر طریقے سے سورہ برات کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. اور ہو سکتا تھا کہ وہ تہے تیغ ہو جاتے کہ انہوں نے جو تبلیغ کی اس میں اصل میں مشرکین اور کافرین تھے جن کو تبلیغ کرنی تھی کہ آج کے بعد سے تم جو ہے خانہ کعبہ میں قدم نہیں رکھو گے، مکے میں تم داخل نہیں ہوگے، کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا. اور اسی حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. آج ہمارے ہاں جمعے کے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. جمعے کا حج حج اکبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی میں حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو، اور حج اکبر کہا جاتا ہے جو حج ادا کرتے ہیں ہم اسے. جمعے کے دن کا کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے معاملہ. مفاتی میں بھی دیکھ لیجئے، اور اس سورہ کے کہا جائے کہ جو حاشیے موجود ہیں تفسیر میں ان میں بھی دیکھ لیجئے، کہیں پر حج اکبر جو ہے وہ جمعے کے دن کے حج کو نہیں کہا جاتا ہے. یہ ہمارے جو کہا جائے کہ سعودی عرب کے جو سو کالڈ عالم ہیں انہوں نے یہ جاری کیا کہ جمعے کا ہوگا تو حج اکبر ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حج اکبر جو ہے وہ نارمل حج کو کہا جاتا ہے اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو حج اکبر تھا اس میں مسلمان
مسلمان ابھی نہیں آئے تھے، مشرکین آئے تھے اور کافرین آئے تھے، اور اس کے بعد سے ایسا حج دوبارہ نہیں ہوا، کیونکہ اس سورے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو ہے وہ بین لگا دیا تمام مشرکین اور کافرین پر کہ تم سب جو ہے اس کے بعد مکے کی پاک و پاکیزہ سرزمین میں مشرکین اور کافرین داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ اپنی تلوار لے کے جو ہے وہ گئے ہیں اور عرفات اور مشعر الحرام اور منع میں کھڑے ہو کے ان آیتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جن مشرکین نے بدعہدی کی ہے ان کے کیے ہوئے معاہدے 4 ماہ کے بعد ختم ہو جائیں گے، اور کوئی اور کافر مشرک ایمان لائے بغیر خانہ کعبہ میں کی حدود میں نہیں آئے گا، اور طواف کرنے اور حج بجا لانے کا مجاز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس سال کے بعد آئندہ کافر اور مشرک مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ اعلان اتنا بڑا اعلان تھا کہ وہاں جو لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے انہیں بھی یہ پریشانی ہونے لگی کہ جو ہے آج کے بعد سے ہمارا کاروبار تجارت جو مشرکین اور کفار سے چلتا ہے وہ کیسے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جہاں جو کہا جائے کہ وہاں پہ سامان وغیرہ آتا ہو یا جو ہے تمام چیزیں آتی ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھے، اور مشرکین بھی اس بات سے نالاں تھے کہ اتنا بڑا یہاں پہ ہمارا کاروبار ہوتا تھا، حج کے دوران میں وہ کاروبار ہمارا بند ہو جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا خطرہ تھا جس کو سوائے حضرت علی ابن ابی طالب کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ تلوار لے کے سمجھے اپنے کہا جائے آستینوں کو جو ہے وہ پلٹ کے اور ٹہل ٹہل کے اعلان فرما رہے تھے کہ جو ہے آج کے بعد کوئی کافر اور مشرک مکے میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی لیے آج بھی کوئی کافر اور مشرک مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی کہا جائے کہ جب اعلان ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ظاہری طور پہ اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، اسلام جو ہے اپنے ایمان کو لے آئے، لیکن وہ ظاہری تھا، انہیں پتہ